کسی چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت اپنے بیٹے حسن اور ایک معذور بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ گھر کے حالات بہت ہی خراب تھے۔ حسن 16 سال کا تھا اور وہ اس عمر میں مزدوری کرتا تھا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کمانے والا نہیں تھا۔ 2 وقت کی روٹی کھا کر زندگی گزر ہی رہی تھی کہ اچانک حالات دن بدن ابتر ہوتے گئے۔ اب تو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا کیونکہ حسن کی نوکری چلی گئی تھی۔ اب حسن دن بھر نوکری کی تلاش میں نکلتا اور رات کو خالی ہاتھ واپس گھر لوٹ آتا۔ والدہ اور بہن کی حالت دیکھ کر اس نے ارادہ باندھ لیا کہ وہ شہر میں نوکری کرنے جائے گا۔ والدہ نے اجازت دے دی اور وہ سامان باندھ کر چلا گیا۔ شہر میں ایک امیر آدمی نے اسے اپنے یہاں مالی رکھا۔ سال تک وہ ایسے ہی محنت اور ایمانداری سے کام کرتا رہا۔ جتنا پیسہ ملتا وہ گاؤں بیچ دیتا۔ حسن کی عمر اب 20 برس ہو چکی تھی۔ ایک روز وہ باغ میں کھدائی کر رہا تھا کہ اسے سونے کے سکوں سے بھرا تھیلا ملا۔ اس نے وہ تھیلا اپنے مالک کو دیا۔ مالک نے دیکھا کہ حسن نے اس تھیلے میں سے ایک سکہ بھی نہیں نکالا ہے تو وہ اس کی ایمانداری سے بہت خوش ہوا اور اسے بادشاہ کے پاس لے کر گیا۔ بادشاہ وقت نے اسے اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ حسن کے دن پھر گئے، اس کے لیے امیری کے در کھل گئے۔ حسن اب زیادہ رقم والدہ کے پاس بھیجتا۔ اس رقم سے اس کی بہن کا علاج بھی ہو رہا تھا۔ والدہ اسے خط کے ذریعے ہمیشہ ایک نصیحت کرتی تھی کہ کبھی بھی ہمارے بادشاہ کے ساتھ غداری نہ کرنا۔ بڑے وقتوں بعد اتنا اچھا بادشاہ ملا ہے۔ حسن والدہ کی یہ بات دماغ میں بٹھا چکا تھا۔ ایک دن حسن اپنی والدہ سے ملنے گاؤں چلا گیا تو پیچھے سے بادشاہ کو ایک خط معمول ہوا جس میں دوسرے ریاست کے بادشاہ نے ان کو دھمکی دی تھی۔ جب حسن لوٹ آیا تو بادشاہ نے اسے ساری بات بتائی۔ حسن بولا، بادشاہ سلامت، آپ فلاں جگہ جا کر چپ کے بیٹھے رہیں، میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں گا۔ بادشاہ راضی ہو گیا۔ حسن رات کو بادشاہ کے بستر پر لیٹا تھا کہ دشمنوں کی طرف سے حملہ ہوا۔ حسن چونکہ محل میں رہ کر تلوار بازی بھی سیکھ گیا تھا اس لیے وہ کمال مہارت سے لڑا اور یہ لڑائی بادشاہ کے حق میں ہوئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے بعد حسن کو ریاست کا ولی عہد مقرر کر لیا اور اسے الگ محل بنا کر دیا۔ حسن نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ اس محل میں رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے بھی اجازت دے دی۔ حسن کی بہن اب چل پھر سکتی تھی۔ جب اگلے روز حسن نے پوری رعایا کے سامنے اعلان کیا تو اپنی تخت پر والدہ کو بٹھا کر وہ رعایا سے بولا، چونکہ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، آج میں فقیر سے بادشاہ بنا ہوں تو اس میں اللہ کا فضل ہے اور میری والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حسن نہ صرف حقوق اللہ ادا کرتا تھا بلکہ وہ حقوق العباد بھی اچھے سے ادا کرتا تھا۔